بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جور کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین، آپ سب کو صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، سورہ یاسین کی بہت ہی پیاری آیت علی صراط مستقیم، میرے پیارے نوجوان بہن اور میرے پیارے بھائی لگاتار 10 دن تک عشاء کی نماز کے بعد اس طرح ورد کر لیں، انشاءاللہ میرے نوجوان بہنوں کو اور میرے پیارے بھائیوں کو سسرال والوں کے ظلم سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ خصوصاً میری وہ پیاری بہنیں جو اپنی سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں اور اپنے شوہر کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں، میری وہ پیاری بہنیں اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے ہی دلی راحت مل جاتی ہے اور دلی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی بھی طلب میری پیاری بہنیں اور میرے پیارے بھائی کریں گے وہی چیز انشاءاللہ ان کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے شوہر آپ کے پیچھے جی جی کریں گے اور آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، اور جو میری پیاری بہنیں کہیں گی وہی کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو آگے سے آگے ذرا شیئر بھی لازمی کرنا ہے۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامک ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ وظیفہ میرے پیارے ناظرین نے 10 دن تک لگاتار عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفے کو شروع کرنے کا جو صحیح دن ہے وہ منگل والے دن کا ہے۔ منگل والے دن آپ کا پہلا دن ہوگا اور آپ نے آگے 9 دن اپنے مکمل کر کے 10 دن جو ہے وہ آپ نے پھر اپنے مکمل کر لینے ہیں۔ یہ وظیفہ ناپاکی کے ایام میں میری پیاری بہنوں نے ہرگز بھی ادا نہیں کرنا، پاک صاف ہو کر اور بروضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر ہی اپنے سسرال والوں کے لیے ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نماز کو ادا کر لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد ہی ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز کو ادا کر کے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان میں اپنے معاملات کو باندھنا ہے کہ آپ یہ وظیفے کو کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ شوہر اور سسرال والوں کے لیے ادا کر رہی ہیں، وہی آپ نے اپنے ذہن و گمان میں اپنے معاملات کو باندھ لینا ہے، اور خصوصاً آپ نے وہ معاملات باندھنے ہیں جو آپ چاہتی ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کر جائیں، آپ کی دلی بے چینیاں ختم ہو جائے، سسرال والوں میں ہی آپ کو سکون مل جائے، یا آپ اپنے شوہر کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتی ہیں شوہر کے ساتھ۔ اگر آپ کا شوہر آپ کا صاحب استطاعت ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو الگ گھر میں رہ کر بھی شفٹ ہو جائے گا۔ آپ نے پھر سب سے پہلے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے 21 مرتبہ ادا کرنا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے قرآنی آیت پڑھنی ہے، علی صراط مستقیم۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے 101 مرتبہ۔ 101 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 21 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد آپ نے کر لینا ہے۔ جب آپ نے آخر میں بھی 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لیا، پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہے۔ آپ نے پھر اللہ رب العالمین کے سب سے پہلے حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ اس کے بعد جا کر پھر آپ نے اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سامنے گوش گزار کر دینا ہے۔ لگاتار آپ نے سجدہ ریز ہو کر یا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے لگاتار 10 سے 15 منٹ تک اللہ رب العالمین کے سامنے آپ نے روتے رہنا ہے، گر گراتے رہنا ہے۔
پھر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے سامنے ایک گلاس پانی کا لے کر رکھ لینا ہے۔ ایک گلاس کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر 2 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ دینا ہے۔ پھر آپ نے پانی پر 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو 3 سانسوں میں ہی پی لینا ہے۔ 3 سانسوں میں اس پانی کو آپ نے اس طرح پینا ہے کہ آپ کا جو رخ ہوگا آپ کے چہرے مبارک کا، وہ صرف اور صرف مسجد مبارک کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر کے نزدیک کوئی مسجد ہے، اس رخ پر آپ نے کھڑے ہو کر یا آپ نے بیٹھ کر اس پانی کو 3 سانسوں میں آپ نے پی لینا ہے، اور پھر دوبارہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے معاملات کو بیان فرما دینا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، اور آپ نے جتنا ہو سکے رب العالمین کے سامنے اپنے دعا کے لیے ہاتھ آپ نے اٹھاتے رہنا ہے۔ جتنا رب العالمین کے سامنے آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اتنا ہی رب العالمین آپ کی مدد فرمانا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر سکتی ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔